بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، مریم نواز اور حمزہ شہباز کے درمیان ایک شدید لڑائی ہوئی ہے، انتہائی شدید لڑائی ہوئی ہے۔ اس قدر زیادہ شدید لڑائی ہوئی ہے کہ مریم نواز نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ چیخو مت۔ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ مریم نواز کے خلاف ایک چارج شیٹ تیار ہو رہی ہے۔ ایک صحافی نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے، عمران خان کے خلاف یہ خطرناک اور خوفناک سازش جو ہے اسے تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، کمنٹس بھی ضرور کیا کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے مریم نواز کی اور حمزہ شہباز کی ٹیلی فون کے اوپر لڑائی ہوئی ہے، اور یہ خبر دینا، یہ انکشاف کرنا ہے احمد فراز کا، جو کہ کرائم رپورٹر ہیں۔ انہوں نے بہت ہی خطرناک انکشافات کیے ہیں، اور یہ انکشافات واقعی خطرناک ہیں۔ ان کی کچھ چیزیں تو پہلی نظر آ رہی ہیں، جس طرح سے مرید کا ایونٹ ہوا، تحریک لبیک کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا، وہاں پر جس طرح کی قتل و غارت ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد جو ہے مریم نواز کی سیکیورٹی بھی چینج کی گئی، مریم نواز کو کچھ خوف و خطرات بھی آئے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اب جو ہے بہت سارا جو ہے مافیا جس کے خلاف آپریشنز کی جا رہے ہیں، بڑے لیول پر آپریشنز ہو رہے ہیں، سی سی ٹی وی بہت سارے آپریشنز کر رہی ہے۔ اس کے بعد حالات جو ہے وہ یکسر بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تیفی بٹ کا واقعہ ہوا، اس کے اوپر جو یہ لڑائی ہوئی ہے، حمزہ شہباز اور مریم نواز کے درمیان لڑائی ہوئی ہے۔ اور ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ٹیلی فون بہت محفوظ ہوتے ہیں، واٹس ایپ ہو، آئی فون ہو، سب چیزیں ہوں، لیکن یہ جو لڑائی ہوئی ہے یہ کسی موبائل پہ نہیں، کسی ایپ کے اوپر نہیں، بلکہ لینڈ لائن پہ کال کی گئی۔ مریم نواز کے نمبر کے اوپر حمزہ شہباز نے کال کی، اور وہاں پہ یہ لڑائی ہوئی ہے، جو کہ دونوں جانب سے کہیں نہ کہیں پر رپورٹ ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر سب سے اہم جو رپورٹ کیا گیا وہ احمد فراز کی جانب سے ہے، جو کہ کرائم رپورٹر ہے۔ انہوں نے کیا انکشاف کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز نے مریم نواز کو فون کر کے کہا کہ تیفی بٹ کے معاملے پر قانون کے مطابق عمل کریں۔ مریم نے پوچھا، آپ کا اس سے کیا تعلق؟ حمزہ شہباز بولے، اپنے والد سے پوچھیں۔ بات تلخ ہوئی، مریم نواز نے کہا چیخو مت، اور فون بند کر دیا، یعنی کہ فون کو پٹک دیا، زور سے مارا، فون بند کر دیا۔ یہ لڑائی ہوئی ہے۔ نظیر، یہاں پر حمزہ شہباز کے جملوں پر اگر غور کیا جائے، یہ ساری باتیں وقت کے ساتھ سامنے آتی رہی کہ بہت بڑے بڑے مافیا ہیں جو کہ جو ہے لینڈز کے لیے کام کرتے ہیں، پراپرٹیز کے لیے کام کرتے ہیں، قبضہ گروپنگ کے لیے کام کرتے ہیں۔ بہت سارے خطرناک کام ہیں جو کہ بہت سارے گروپس ہیں جو کہ کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں جو ہے سپورٹ ہوتی ہے ہمیشہ سیاستدانوں کی جانب سے۔ بڑے بڑے سیاستدان جو ہے اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر جس طرح کے جملے حمزہ شہباز کی جانب سے سامنے آئے ہیں کہ جب مریم نواز نے کہا کہ آپ کا اس سے کیا تعلق، تو آگے سے حمزہ شہباز نے کہا کہ اپنے والد سے پوچھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے والد بھی ان کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ تو حمزہ شہباز نے کہا کہ اگر آپ کو نہیں معلوم تو اپنے والد سے پوچھ لیں کہ یہ لوگ ہمارے کس قدر زیادہ کام آتے ہیں، اور آج ان کے خلاف آپ ایکشن لے رہی ہیں، یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے۔ جس کے بعد جو مریم نواز کو بھی غصہ آیا، انہوں نے فون بند کر دیا۔ یہاں پر دو تین چیزیں تو بہت ہی واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ شریفوں کے اندر کس قدر زیادہ اختلافات ہیں، کس قدر زیادہ اندر لڑائی چل رہی ہے، جس سے کہ شریفوں نے بہت ہی پردوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں اس سے پہلے شیخ رشید بھی بہت کچھ بولتے رہے ہیں۔ اندر کے لوگ، بہت سارے اندر کے لوگ ہیں جو کہ واضح طور پر کہتے رہے ہیں کہ شریفوں کے اندر شدید قسم کی لڑائی چل رہی ہے۔ ان کے اندر جو ہے نون اور شین الگ الگ جماعتیں بن چکی ہیں، اور یہ ایک شدید لڑائی ہے۔ اب جو ہے وہ لڑائی سامنے بھی آنے لگ گئی ہے۔ اگر اس قدر زیادہ شدید لڑائی ہوئی ہے حمزہ شہباز اور مریم نواز کے درمیان، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اختلافات کہاں پر ہیں۔ ناظرین، اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہاں پر قربانی کے بکرے دو لوگ بنے ہیں۔ ایک جانب جو ہے نواز شریف قربانی کا بکرا بنے اور شہباز شریف کو جو ہے پرائم منسٹر بنا دیا گیا، تو دوسری جانب حمزہ شہباز کو بھی سیاست کی قربانی دینا پڑی، اور ان کی جگہ جو ہے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک تھوڑا سا معاملہ ڈیفرنٹ بھی ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف تو پھر بھی کبھی کبھار سامنے آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں پر، کبھی تندور پر دیکھ لی جاتے ہیں، کبھی جو ہے کسی میٹنگ کے اندر نظر آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں پر، یا مریم نواز کے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے کسی گاڑی میں سموسا کھاتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پر نظر آ جاتے ہیں۔ جبکہ حمزہ شہباز مکمل طور پر غائب ہو گئے ہیں، نہ تو وہ میڈیا پر کہیں نظر آتے ہیں، نہ تو کسی میٹنگ میں نظر آتے ہیں، نہ شریف فیملی کے کسی فنکشن میں، اوبویسلی جو کہ فنکشن سیاسی قسم کے ہوتے ہیں، وہاں پر کہیں نظر آتے ہیں۔ حمزہ شہباز کو مکمل طور پر قربان کیا گیا ہے، انہیں سیاست کی مکمل طور پر جو ہے قربانی دینا پڑی ہے۔ ناظرین، حمزہ شہباز کی سیاست جو ہے مریم نواز سے کہیں زیادہ تھی، یعنی کہ پنجاب کے اندر کم از کم ان کا کہیں نہ کہیں پر اثر و رسوخ تھا، کہیں نہ کہیں پر ان کی تاجر برادری یا باقی لوگوں ان کے ساتھ جو ہے کہیں نہ کہیں پر جو ہے سلام و دعا تھی، کہیں نہ کہیں پر روابط تھے، کچھ نہ کچھ تھا۔ لیکن مریم نواز کو صرف اور صرف اس بنیاد کے اوپر وزیر اعلیٰ بنایا گیا کہ ایک جانب جو ہے شہباز شریف جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھیں گے تو آپ کو وزارت اعلیٰ کی کرسی دے دی جائے گی۔ اس طرح سے جو ہے دونوں کے درمیان جو ڈیل کی گئی ہے، اور یہاں پر حمزہ شہباز کو سیاست قربان کرنا پڑی ہے۔
لیکن لگ رہا ہے کہ اندر کہیں نہ کہیں پر گرج موجود ہے۔ ناظرین، اتنے بڑے اختلافات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیفی بٹ کے اوپر اگر یہ گفتگو ہو رہی ہے اور اتنا بڑا ایکشن بھی لیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے آپس میں اتنی بھی روابط نہیں ہے کہ آپس میں بات چیت ہو یا آپس میں معاملات جو ہے پرائیویٹلی کہیں پر ڈسکس ہو سکے۔ ڈائریکٹلی فون کر کے وہاں پر اتنی شدید لڑائی ہوئی، یقیناً اس فون لائن کو جو ہے کہیں پر ٹیپ بھی کیا جا رہا ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ ناظرین، سب سے امپورٹنٹ یہ کہ بات یہاں تک نہیں ہے بلکہ احمد فراز نے کچھ اور بھی انکشافات کیے ہیں۔ احمد فراز کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں پنجاب میں جو پولیس مقابلے ہو رہے ہیں یہ چارج شیٹ تیار ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ چارج شیٹ جتنے بھی اس وقت جو ہے پولیس مقابلے ہو رہے ہیں یہ ایک چارج شیٹ ہے جو کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے تیار ہو رہی ہے، یعنی کہ مریم نواز کے خلاف تیار ہو رہی ہے۔ میرے تجربے کے مطابق اگر وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے خلاف 302 کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے تو کل کو یہی وزیر اعلیٰ ہیں، یہی وارث ہوں گے اور یہی مقدمے درج ہوں گے۔ ناظرین، آج جو کچھ بھی یہ کر رہی ہے حکومت کو پہلی خوف لاحق ہو چکا ہے۔ مریم نواز اور شہباز شریف ہوں، ان دونوں کو کہیں نہ کہیں پر خدشات بھی ہیں، خطرات بھی ہیں۔ جو کچھ اسلام آباد کے اندر ہوا، جو کچھ مریدکے کے اندر ہوا، ان دونوں کو خوف اور خدشات ہے کہ کل یہ سب کچھ ہمارے خلاف چارج شیٹ کے طور پر بھی استعمال ہوگا۔ اور یہاں پر ایک خوف اور بھی ہے، جب بھی کسی مذہبی جماعت کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو اس کے خطرات جو بہت ہی دور تک چلے جاتے ہیں، یعنی کہ مذہبی جماعت کے کسی لیڈر کے خلاف اگر آپ نے ایکشن لیا یا کسی مذہبی جماعت کے کارکنان کو آپ نے جو ہے گولیاں ماری یا کسی مذہبی جماعت پر پابندی لگائی یا ان کے لیڈر کو نقصان پہنچایا تو یقیناً پھر جو ہے کہ انتقامی جو ہے دور شروع ہو جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں پر جہاد کے نام پر، کہیں نہ کہیں پر قربانی کے نام پر بہت کچھ سامنے آتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے کرنے والے جو ہے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مریم نواز کو بھی اپنی سیکیورٹی کے خدشات ہیں کہ ٹی ایل پی کی جانب سے کہیں کوئی اور ممتاز قادری سامنے نہ آ جائے، کیونکہ اس طرح کے جو ہے بیانات دیے گئے، ایک شخص نے یہ بیان دیا تو اسے اٹھا لیا گیا، اس طرح کے خوف و خدشات موجود ہیں چونکہ مریم نواز کی سیکیورٹی کی مکمل سکریننگ کی گئی ہے۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ایسے کہیں نہ کہیں پر خطرات موجود ہیں۔ یہ سارا کچھ ہوا، اب یہ سارا کچھ جو ہے یہاں پر احمد فراز کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے جو کہ مستقبل میں ان کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، اور یہ بات جو ہے شریفوں کو خود بھی معلوم ہے کہ جو کچھ ان سے ہو چکا ہے یہ مستقبل میں ان کے لیے بہت ہی خوفناک ہوگا، بہت ہی زیادہ خطرناک ہوگا۔ ناظرین، احمد فراز نے ایک انکشاف اور بھی کیا ہے۔ شہباز شریف نے اپنے دور پنجاب حکومت میں پولیس کو کھلی اجازت دی تھی۔ شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ کے دور میں 700 افراد مارے گئے، لیکن موجودہ مریم نواز کے دور میں یہ انہیں بھی کاٹ گئے ہیں۔ صرف 6 ماہ میں 1000 سے زائد ملزمان پولیس مقابلوں میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی احمد فراز کا رپورٹ کرنا ہے کہ جہاں پر وزارت اعلیٰ پر شہباز شریف بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت وہاں پر 700 افراد کا قتل ہوا، تو مریم نواز کے دور اقتدار کے اندر صرف 6 ماہ کے اندر 1000 لوگوں کو جو ہے مار دیا گیا ہے۔ یہ سارے کے ساری جو ہے ان کے کھاتے میں ڈل رہا ہے، ان کے لیے ایک چارج شیٹ ہے جو کہ تیار ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ رپورٹ کرنا ہے احمد فراز کا۔ انہوں نے یہاں پر بہت ہی خوفناک باتیں کی ہیں۔ یہ ساری گفتگو انہوں نے اعزاز سید کے ساتھ کی ہے، اس گفتگو میں یہ انکشافات کیے گئے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر رضوان غلزئی کا کہنا ہے کہ 6 ماہ میں 1000 بندہ ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا، لیکن کسی عدالت نے نوٹس نہیں لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ صرف مریم نواز کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، چیف جسٹس یحییٰ خان اور جسٹس عالیہ نعیم بھی برابر کی شریک ہے۔ ناظرین، اس وقت جو بھی نظام چل رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یقیناً یہاں پر آئین اور قانون، عدالتیں سب سے بڑی ذمہ دار ہے ہر چیز کی، کیونکہ انہوں نے انصاف کرنا ہے، انہوں نے ان سب چیزوں کے فیصلے کرنے ہیں۔ بہت کچھ ہے جو کہ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہے جسے کہ قانون کے نام پر کیا جائے، لیکن اصل میں سب کے سب پیچھے مقاصد جو ہے وہ سیاسی مقاصد ہیں، سیاسی انتقامات ہیں، سیاسی کھیل ہیں جو کھیلے جا رہے ہیں۔ اس وقت طاقت کا نشہ جو ہے سروں پر سوار ہو چکا ہے، ہر چیز کو طاقت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے معاملات مزید خراب ہو رہے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو اپنا مستقبل جو ہے وہ بھی بہت بڑے خطرے میں پڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ ناظرین، عظمہ بخاری نے ایک بیان دیا ہے، پنجاب میں اب کسی غریب اور کمزور کی زمین پر قبضہ نہیں ہوگا۔ نئے پراپرٹی آرڈیننس کی منظوری سے مریم نواز نے قبضہ مافیا کا مستقل راستہ روک دیا۔ پنجاب کے عوام اور ان کے حقوق کا تحفظ مریم کی پہلی ترجیح ہے۔ ناظرین، یہ سارے اچھے اقدامات ہیں۔ اگر آئین اور قانون کے مطابق قبضہ مافیا کو ختم کیا جائے تو اس وقت جو ہے بہت بڑی ضرورت ہے پاکستان کی، چونکہ عوام جو کہ نچلے طبقے کی عوام ہے، ان کے اوپر یہ جو قبضہ مافیا ہے اس نے بہت ظلم کیے ہیں۔ تاریخ کے اندر جو ہے بہت ظلم کیے گئے ہیں۔ یہ قبضہ مافیا ہمیشہ جو ہے غریبوں کو نچوڑتا ہے، غریبوں پر ظلم کیے جاتے ہیں، غریبوں پر قہر و غضب ڈائے جاتے ہیں۔ ان کے خلاف آپریشنز ہونے چاہیے، لیکن آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر ہونے چاہیے۔ جب آئین اور قانون سے چیزیں بڑھ جائیں گی اور سیاسی مفادات کی نظر ہو جائیں گی تو پھر آئین اور قانون جو وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے، اور یہ چیزیں جو مستقبل کے لیے بہت بڑے خطرات کا پیش خیمہ ثابت ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ایک جانب جو ہے شریفوں کو بہت سارے خدشات مستقبل کے گھیرے ہوئے ہیں، سیاسی طور پر یہ لوگ جو ہے بالکل زیرو ہو چکے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ اگر انہیں جو ہے زور زبردستی کا یا فارم 47 کا اقتدار نہ ملا تو مستقبل میں انہیں کوئی ووٹ بھی نہیں کرے گا، انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔
ناظرین ایک جانب کہا جا رہا ہے، خواب دکھائے جا رہے ہیں عوام کو کہ ملک کی معیشت اچھی ہو گئی ہے، ملک کے اندر جو ہے بہت کچھ بہتر ہو گیا، لیکن بہتر کچھ بھی نہیں ہوا۔ ناظرین آج کی تازہ ترین خبر ہے، دنیا نیوز نے رپورٹ کیا ہے، وزارت خزانہ کے مطابق ایک سال کے دوران حکومتی قرضوں میں 10,000 ارب کا اضافہ ہو گیا ہے۔ مالی سال 2024 کے دوران ملکی قرضوں کا مجموعی حجم 74,000 ارب روپے تھا، جو گزشتہ مالی سال 2025 کے دوران بڑھ کر 84,500 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ ناظرین اس قدر زیادہ مقروض ہو گئے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ سب بہتر ہے، ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ یہ سارے وہ خواب اور خیال ہیں کہ جو یہ خود بھی دیکھ رہے ہیں، خود کو دکھا بھی رہے اور عوام کو بھی دکھائے جا رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ ناظرین ایک اور خوفناک انکشاف، عمران خان کے بارے میں ایک سازش کی جا رہی ہے۔ یہ سازش کا آغاز جو ہے خواجہ آصف نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک نیازی لا کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔ خیبر پختونخوا حکومت آہستہ آہستہ تنہائی کا شکار ہو رہی ہے۔ یہاں پر ٹرم یوز کی گئی نیازی لا۔ اب اس کے اوپر منیف فاروق نے اس ٹرم کو خطرناک سازش کی جانب موڑنے کی کوشش کی ہے، جس کی بنیاد پر آگے کوئی بھی بیانیہ بنایا جا سکتا ہے۔ منیف فاروق کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف نے جو نیازی لا کی اصطلاح استعمال کی ہے، یہ خطرناک ہے۔ یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ یا ملک چل سکتا ہے یا عمران خان کی سیاست چل سکتی ہے۔ ناظرین انہوں نے کیا بیان دیا ہے، ہم آپ کو ان کا یہ بیان سناتے ہیں۔ لیکن یہ جو نیازی لا کی اصطلاح استعمال کیا خواجہ آصف صاحب نے، یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب سمجھیں میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے کلوزسٹ لوگوں میں سے ہے۔ یہ پوزیشن اس لیے سامنے لائی گئی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق اس چیز سے ہوتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے کہ اب ایسی صورتحال یا یہ ایک نیریٹو بنایا جائے کہ یا ملک چل سکتا ہے یا آپ عمران خان صاحب کے جیسے لوگوں کی سیاست کو بڑھاوا دے سکتے ہیں، ان کو آگے پہنچا سکتے ہیں، ان کو آگے لا سکتے ہیں، ایسے ملک نہیں چل سکتا۔ یہ ڈینجرس انڈیکیشنز ہیں۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی چیزیں سیاست کے اندر آ جانا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ناظرین آپ نے یہ گفتگو سنی، خطرناک سازش کی جانب بڑھا جا رہا ہے۔ اب اس بیان کو بھی نیازی لا کی بنیاد کے اوپر بھی عمران خان کے خلاف بہت بڑے بیانیے بنائے جائیں گے، جس کے اوپر کہا جائے گا کہ یا ریاست بچ سکتی ہے یا عمران خان بچ سکتا ہے، یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ خطرناک بیانیے پہلے ہی بنائے گئے ہیں۔ عمران خان کو ریاست کے لیے کہا گیا کہ یہ غدار ہیں، خطرناک ہیں، ریاست کے دشمن ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، بہت کچھ کہا گیا۔ لیکن ناظرین اب جو بیانیے بنائے جا رہے ہیں، چونکہ عمران خان ان کے تمام بیانیوں کے باوجود بھی راستے سے ہٹ نہیں سکے، بلکہ عمران خان مزید مضبوط ہو گئے، سیاسی طور پر بھی مضبوط ہو گئے۔ اب خوف گھیرے جا رہا ہے کہ کوئی ایسی سازش کی جائے، کوئی ایسا بیانیہ گڑھا جائے کہ عمران خان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جا سکے۔ لیکن ناظرین حق کے ساتھ جو ہے خدا کی طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ حق پر کھڑے ہوں گے تو یقیناً پھر آپ کو خدا کی طاقت جو ہے وہ ملتی رہے گی، کیونکہ پھر یہ انسانی چالے اور حربے جو یہ سارے کے سارے درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، خدا جو ہے سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور خدا کی تدبیر کے آگے انسانی تدابیر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ناظرین اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔